بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیر وظیفہ کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ آج میں بات کرنے والا ہوں سورۃ الفاتحہ نقش مبارک کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا وہ بھی سورۃ الفاتحہ کے بارے میں تھا، لیکن وہ پڑھنے کے لیے تھا اور یہ نقش تعویذ بنانے کے لیے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے پورا۔ اس کا نقش مبارک آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے۔ کس طرح تیار کر لینا ہے اور کیا کام آپ اس سے لے سکتے ہیں؟ تو کام دنیا کا کوئی بھی ہو اس نقش مبارک سے آپ لے سکتے ہیں۔ طریقہ کار یہاں پر میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں۔ جو بھی چیز بتاتا ہوں دکھاتا ہوں تو آپ لوگوں نے دھیان سے غور سے دیکھ لینا ہے اور اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لکیر انہوں نے اس طرح کھینچی ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے، دھیان سے دیکھ لیجئے گا۔ یہ دیکھیں آپ لوگوں نے اس طرح ایک چار طرف دائرہ بنا لینا ہے، آئی سمجھو، اور درمیان میں 5 لکیر آپ لوگوں نے کھینچ لینی ہے۔ 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اس طرح کھینچ لینی ہے اور اس طرح لکیر نہیں کھینچنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الحمد، ٹھیک ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، لکھ نہیں رہا، کیونکہ یہاں پر آلریڈی لکھا ہوا ہے اور اجازت کن کو ہوگا وہ بھی بتاؤں گا، ہر چیز ایک ایک کر کے میں سمجھاؤں گا۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھیں، اس سے آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ نکال لینی ہے اور سامنے رکھ کے یہاں پر یہ دیکھیں الحمد للہ رب العالمین، یعنی ایک لفظ ایک دائرے کے اندر لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ سے زیادہ کہیں پر بھی نہیں لکھنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آئی سمجھو۔ پھر نیچے مالک یوم الدین، یوم علیحدہ ہے، دین علیحدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر نہیں آئی ہے تو پھر آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور غور سے سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر 2-3 لفظ میں لکھ بھی دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یہ دیکھیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ایک ایک لفظ، پھر مالک یوم الدین، آئی سمجھو۔ یہ دیکھیں ایاک
نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تو جلدی جلدی میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو سمجھ آ جائیں، ورنہ یہ تو سامنے لکھا ہوا ہے، جس طرح سورج نظر آ رہا ہے اس طرح یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے پچھلی ویڈیو میں ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ ایک نقش آپ نے ہر چیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے، تو ہم ہر چیز کو ہر چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر طلاق کے لیے ہم استعمال کریں تو ہم کیا کریں گے؟ اجازت لینا بے حد ضروری ہے۔ جب تک آپ اجازت نہیں لوگے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک بار نہیں، 1000 بار لکھو اور تجربہ کر لو۔ جب اجازت ہوگی تب آپ آگے بڑھیں گے، اجازت نہیں ہوں گے۔ اس چینل کی برکت سے آپ مکمل عامل بن سکتے ہیں، اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے۔ اچھا، یہ نقش پہلے طریقہ کار بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد ضائع کرنے کا اور اینڈ میں اجازت کا۔ یہ نقش مبارک آپ لوگوں نے پورا لکھ لیا اور لکھنے کے بعد یہاں پر اینڈ میں خالی جگہ آپ لوگوں نے چھوڑ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ دیکھیں، اگر آپ نکاح کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہاں پر عابد ہے، ٹھیک ہے؟ عابد بن حوا جن کے ساتھ ان کا نکاح ہے، تو یہاں پر آپ لوگوں نے درمیان میں علی حب، ٹھیک ہے؟ اور کن کے ساتھ نکاح ہے؟ ہاں تو ثنا کے ساتھ اس کا نکاح ہے، ثنا بنت جو اس کا امی کا نام ہوگا حوا، وہ لکھ لینا ہے اچھی طرح اور دھیان سے۔ آپ لوگوں نے یہ بات سمجھ لینی ہے۔ یہ تو ہو گیا نکاح کے لیے جس سے آپ پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، بشرط یہ کہ نکاح کا ارادہ ہو، آپ نکاح کرنا چاہتے ہو، اجازت ان کو ہوگا۔ اور اجازت کی اور بھی شرائط ہیں، وہ بھی آپ دوستوں کو بتاؤں گا۔ اور ہرگز کمنٹ میں یہ مت لکھ لیجئے گا کہ ہمیں اجازت دو، ہمیں اجازت دو، ٹھیک ہے؟ پورا ویڈیو دیکھ کر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کن کو اجازت ہے کن کو نہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ نکاح کے لیے، اور اگر 2 آدمی ہیں اور ان کے درمیان غلط طریقے سے تعلق ہے، یا زنا کے اندر مبتلا ہے، یا کوئی اور غلط کاموں کے اندر مبتلا ہے، تو یہاں پر ان کا نام جس طرح میں نے یہ لکھا ہوا ہے، اس کی امی کا نام علی حب کے جگہ آپ لوگوں نے علی یہاں پر کیا لکھنا ہے؟ بغض، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ دیکھیں آپ لوگوں نے علی بغض لکھنا ہے، بس اتنا چینج کرنا ہے۔ اور علی بغض لکھ کر آپ لوگوں نے قبرستان میں، پرانا قبرستان میں جا کر وہاں پر دفن کر لینا ہے۔ اور محبت کے لیے جو بھی لکھے گا وہ اپنے پاس رکھے گا، محبت کے لیے اپنے پاس رکھے گا، بغض کے لیے قبرستان میں دفن کرے گا۔ اگر دکان مکان میں خیر اور برکت اور ترقی چاہتے ہیں تو اس طرح لکھ کر سامنے کی دیوار پر آپ لوگوں نے لٹکا لینا ہے اور لگا لینا ہے۔ اب اگر میاں بیوی راضی نہیں ہے، زندگی نہیں گزار سکتی، تو اگر اسلام اور شریعت اجازت دیتا ہے ان کو کہ اب آپ طلاق لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے خود لکھنا ہے۔ اب شوہر بیوی کے ساتھ راضی نہیں ہے تو شوہر لکھ سکتا ہے، ادروائز کوئی تیسرا نہیں لکھ سکتا۔ اور اگر بیوی شوہر سے راضی نہیں ہے تو بیوی لکھ سکتی ہے اور تیسرا شخص نہیں لکھ سکتا۔ تو یہاں پر یہ دیکھ کہ شوہر کا نام بن، اس کے امی کا نام علی طلاق، یہ دیکھیں آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے؟ علی طلاق۔ اور پھر وائف کا نام اور بنت حوا یعنی اس کی امی کا نام لکھ لینا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے جائز
काम निकलवाना चाहते हो, कोई भी काम हो लेकिन जायज़ हो, नाजायज़ हरगिज़ नहीं हो, और नाजायज़ के लिए इजाज़त भी किसी सूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने फिर अपना नाम, अपने वालिदी का नाम, अला हुबो, उसका नाम, उसकी अम्मी का नाम, यानी आप एक जगह जॉब करते हो और 10 साल, 15 साल, 5 साल आपको हो गए हैं, आप तरक्की लेने के लायक है, हकदार है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा, तो जिनके हाथ में तरक्की है, जो अफसर है, तो उनके ऊपर आप ये लिख सकते हैं, बशर्त ये कि जायज़ हो, नाजायज़ हरगिज़ न हो। अभी आप लोगों ने लिख लिया, किसी भी मकसद के लिए आप लिख सकते हैं, सिर्फ ये नहीं तलाक, बुग़्ज़, हुब्ब, बरकत के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए आप लिख सकते हैं। हर चीज़ के लिए अगर कोई बीमार है तो पूरा सूरत फातिहा लिख कर, उसका नाम, उसके अम्मी का नाम लिख कर, पानी में डबोकर उसको पिलाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो सेहतयाब हो जाएगा, लेकिन ये 1 न 7 दिन उनको पिलाना होता है। अच्छा, अब आप लोगों को इनसे मुराद पूरी हो गई, तो अब इनका ज़ाया करने का तरीका तो ये है कि समंदर हो, दरिया हो, बिल्कुल साफ सुथरा पानी हो, लोग उससे पी भी रहे हों, नहा भी रहे हों, तो उनमें आप लोगों ने इनको खोल कर वहाँ पर फेंक देना है, लेकिन बालपिन से नहीं लिखना है, हर उस चीज़ से लिखना है कि बाद में वो मिट सके। अच्छा, या अगर आप दरिया समंदर में नहीं जा सकते हैं तो कोई प्याला, गिलास, जगो, कोई भी चीज़ हो उसमें ज़ाया करके उस पानी को ऐसी जगह पर फेंक के, दीवार वगैरह के ऊपर, कि किसी का पाँव ना पड़े वहाँ पर। अच्छा, अब इजाज़त उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर भी ज़रूर देखेगा, उसके अलावा हरगिज़ इजाज़त नहीं है। इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और कम अज़ कम सिर्फ और सिर्फ 1 शेयर लाजमी इस वीडियो को देगा, तो उनको इजाज़त है। ये 4 बातें अपने पास लिख ले। वीडियो को फुल वॉच कर ले, वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, और इस वीडियो को एक बार लाजमी शेयर करे, तो उनको इजाज़त लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है, बल्कि उनको इजाज़त है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।